السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اس ویڈیو کے اندر شیخ وقاص صاحب کی کچھ باتوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک گروپ ہے جس کا نام ہے حدیث کی اسناد کی تحقیق۔ اس گروپ کے اندر کچھ بھائیوں نے شیخ وقاص صاحب کو ایڈ کیا اس نیت سے کہ یہ شیخ ہیں، ان کے پاس سند ہے، ڈگری ہے، عالم ہیں، تو ان سے دین کا علم سیکھا جائے۔ اس بنیاد پر ان کو ایڈ کیا گیا۔ جب انہوں نے گروپ کا نام دیکھا حدیث کی اسناد کی تحقیق، تو یہ گھبرا گئے اور یہ اس میں سے لیفٹ ہو گئے، اپنے آپ کو ریمو کر لیے۔ جب کچھ بھائیوں نے ان سے پرسنل میں سوال جواب کی تو اس میں انہوں نے یہ کہا، جیسا کہ میں آگے ان کی آڈیو کو سناؤں گا انہی کے زبانی، کچھ آڈیو کو، پھر میں اس کے بعد اس کے بارے میں تفصیلی جواب دوں گا اور دلیل کے ساتھ دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ انہوں نے اس آڈیو کے اندر ایک بات یہ کی کہ گروپ کا نام حدیث کی اسناد کی تحقیق، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو ایک تو یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کو اس طرح سے حدیث کی سند کی تحقیق میں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جو چاہے وہ حدیث کی سند کی تحقیق کرے، اور دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس کی اہلیت نہیں پاتا، یعنی یہ حدیث کی سند کی تحقیق کے بارے میں یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور دوسری طرف کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس سند ہے، ہمارے پاس استاد ہیں، ہم نے فلاں مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو بتائیے، ایک آدمی عالم کی ڈگری لیتے ہوئے، مولوی کی ڈگری لیتے ہوئے، حدیث کی سند کے نام کو دیکھ کر کے، سن کر کے وہ گھبرا رہا ہے کہ کہیں مجھے حدیث کی سند کی تحقیق میں نہ لگا دیا جائے۔ تو اس طرح سے نام سے صرف گھبرا گئے، اور انہوں نے کئی باتیں اس کی ہیں۔ اس میں ایک بات یہ کہ ہمارے تعلق سے، جیسا کہ میں آگے وضاحت کروں گا، اس سے پہلے کہ میں چاہوں گا کہ ان کی کچھ آڈیو انہی کے زبانی سنیں، اس کے بعد میں ان کی باتوں کا تفصیلی جواب دلیل کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی دوں گا، اور میں ثابت کروں گا کہ سلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ گروپ بنا کر اسناد حدیث کی تحقیقات کے نام سے ہر کسی کو ایک کھلی فضا میسر کی جائے کہ وہ حدیث کے اسناد کی تحقیق میں لگ جائے، اس کا محقق بنے۔ بہرحال یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، اور میرے شانہ مطلب میں اس کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ پایا۔ اور اپنے ہندوستان میں کچھ القابات معروف اور مشہور ہیں، جیسے سلفیہ سے فارغین کو سلفی لکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور یہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے نام کے آگے سلفی لکھا ہے تو وہ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوگا، یہ معہود ہے، یہ عرف میں ہے۔ اور اگر کسی نے اپنے نام کے آگے فیضی لکھا ہے تو وہ فیض عام سے فارغ ہوگا، کسی نے اثری لکھا ہے تو وہ اثریہ سے فارغ ہوا ہوگا، اثریہ کے اساتذہ سے اس نے علم لیا ہوگا۔
یا کسی نے عالیاوی لکھا ہے تو عالیہ سے، سنابلی لکھا ہے تو سنابلی سے، اس کے بارے میں بات معہود ہو جاتی ہے کہ وہ اس نے جو ہے سنابل، فیض عام، سلفیہ، اثریہ، سراج العلوم، یہ جو سراجی لکھتے ہیں وہاں سے فراغت انہوں نے کی، وہاں کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے، یہ معہود ہے یہاں عرف۔ اب اس سے ہٹ کر کوئی عامی شخص جو ہے احناف کے مقابلے میں، یا کوئی بھی ارادہ اس کا ہو، اگر وہ سلفی اور محمدی اپنے نام کے آگے لکھتا ہے تو بتائیے کیا یہ دھوکے کی چیز نہیں ہے؟ یہ دھوکے کی چیز نہیں ہے، یہ غلط راہ کی طرف نہیں جانا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المتشبع بما لم یعط کلابس ثوب زور، جس چیز کے اہل ہم نہیں ہیں، جس چیز کے اہل ہم نہیں ہیں، وہ چیز، اس چیز کو ظاہر کرنا یہ جھوٹا لباس پہننے کے مانند ہے۔ ہم سلفیت فارغ نے اپنے آپ کو سلفی لکھیں، ہم سلفی ہیں منہج کے اعتبار سے، لیکن جب یہاں کا عرف یہ ہے کہ کسی مدرسے فارغین کو ہی سلفی یا سنابلی یا کچھ اور کہا جاتا ہے، کچھ کہا جاتا ہے تو پھر اب دوسرا کوئی شخص کیسے آ کر اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟ بہرحال آپ لوگ جو ہے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، آپ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے شاگردوں سے جڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ اس کے لیے دلائل بھی ہو سکتے ہوں، کچھ اور اسباب بھی ہو سکتے ہوں، لیکن بہرحال عرف میں جب معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ جو ہے معاملہ اس طرح ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو ہے القابات اس طرح کے مدرسے کے فارغین یا جو ہے مدرسے کے فارغین کو ہی ملتا ہے اور وہ لکھا جاتا ہے، ان کو وہ اس کے اہل ہوتے ہیں، تو دوسرے لوگ کس طرح یہ باتیں اپنے نام کے آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ اسی طریقے سے جس طرح کوئی اپنے نام کے آگے مولانا جو ہے مولانا لکھے اپنے نام سے پہلے، اور اپنے نام سے پہلے جو ہے شیخ کا لفظ لگائے، لکھے اور کہلوائے لوگوں سے، اور لکھے تحریروں میں لکھے، جیسے کہ میں نے شمساد سلفی کر کے ایک حدیث کی تحقیق میں دیکھا کہ وہاں لکھا تخریج و تحقیق میں میری تحقیق ہے اور نیچے دیکھا شمساد سلفی لکھا ہے۔ اگر یہ تحریر کوئی ہندوستان یا اور دیگر ممالک سے پڑھے گا تو کیا تصور کرے گا کہ کسی سلفیہ کے فارغ عالم کا ہی لکھا ہوا ہے؟ اور میرے پاس الحمدللہ سند موجود ہے، میرے اساتذہ ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ السلام علیکم۔ یہ دنیا میں جو بردست کا فتنہ چل رہا ہے نا، آپ نسیم بھائی سمجھیے اس کو، یہ جو بردست کا فتنہ چل رہا ہے یہ آگے چل کر بہت تاریک ہو جائے گا، معاملہ دین سے بڑی دوری ہو جائے، یہ ساری چیزیں سبب بن جائیں گی، یہ جو میری گفتگو ہے فقط انہی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ ہمیں جاننے کا بھی حق ہے، لیکن جانتے ہیں کس حیثیت سے؟ ہمیں علماء سے دریافت کرنا ہے جب کسی معاملات میں اختلاف ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر سمجھ دے۔ حدیث کی سند کی خود تحقیق کرتے نہیں، جو تحقیق کرتے ہیں اس پر یہ طنز کرتے ہیں۔ اس امت میں ایسے بھی ڈگری یافتہ مولوی بستے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا شیخ وقاص صاحب کی زبانی، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ثابت کروں گا کہ سلفی جو ہم لوگ اپنے نام کے آخر میں لگاتے ہیں، یہ نام کسی مدرسے سے فارغ ہونے کی نسبت سے نہیں لگاتے ہیں۔ ہم اس بارے میں دلیل سے بات رکھیں گے۔ وقاص صاحب کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کسی مدرسے کا فارغ ہے وہی اس مدرسے کی نسبت سے القاب لگا سکتا ہے، دوسرا غیر مدرسے والا کسی مدرسے کی طرف نسبت سے القاب نہیں لگا سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے شمساد سلفی کر کے حدیث کی تحقیق میں میں نے دیکھا کہ تخریج و تحقیق میں میری تحقیق، نیچے شمساد سلفی لکھا ہے۔ اگر کسی ممالک کا کوئی اسے پڑھے گا تو وہ کیا تصور کرے گا کہ یہ کسی سلفیہ فارغ عالم کا لکھا ہوا ہے؟ یہی بات کہی ہے نا انہوں نے آڈیو کے اندر۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقاص صاحب کی ضرور آپ جیسے تقلیدی ذہن رکھنے والے یہی سمجھیں گے
جو آپ میری حدیث کی سند کی تحقیق پر تحریر پڑھ کر کے سمجھیں، کیونکہ حدیث کی سند کی تحقیق کرنے کے آپ اہل ہی نہیں ہیں، جیسے کہ آپ نے اقرار کیا ہے، تو پھر آپ سے کوئی کیا امید رکھ سکتا ہے؟ ظاہر ہی سی بات ہے کہ اگر آدمی تحقیق کرنے کا اہل نہیں ہے تو پھر تقلید ہی کرے گا۔ اللہ نے ایمان والوں کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں ایمان والوں کو، تمام ایمان والوں کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے، چھان بین کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور شیخ وقاص صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی اہلیت نہیں رکھتے، اور کہتے ہیں کہ شمشاد سلفی نے جو تخریج اور تحقیق کے بعد لکھا کہ یہ میری تحقیق ہے، تو کہتے ہیں کہ اس تحریر کو جو بھی کسی ممالک کا آدمی پڑھے گا تو یہی سمجھے گا کہ یہ سلفیہ مدرسہ کے فارغ عالم کا لکھا ہوا تحریر ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ایک عقل مند آدمی کسی کی تحریر پر آنکھ بند کر کے غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تحریر لکھنے والا کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، کیا یہ منہج اصحاب الحدیث پر ہے، اس مشن محدثین پر ہے جو علت سند میں بتا رہا ہے، کیا وہ علت اصولی طور سے صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ دلائل کو دیکھ تحقیق کر کے یقین کرتا ہے کہ اس لکھنے والے نے کتابوں کو گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی مدرسے کی ڈگری ہو، تعلیم ہو، بس یہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کیا ہو، کسی بھی طرح سے کیا ہو۔ آج کے دور میں علم حاصل کرنا آسان ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آن لائن وغیرہ کے ذریعے، لیکن تقلیدی ذہن رکھنے والے ڈگری یافتہ مولوی کچھ ایسے ہیں کہ لوگوں کو اپنا مقلد بنانے میں لگے ہیں۔ اور وقاص صاحب، آپ جیسے لوگوں کو حدیث کی اسناد کی تحقیق گروپ کا نام کیسے جچ سکتا ہے؟ آپ تو اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ تقلید کرنے کے اہل ہیں، تحقیق کرنے کے اہل نہیں ہیں، بلکہ تقلید کرنے کے اہل ہیں۔ آپ کی باتوں سے یہی لگتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آدمی یا تو محقق ہوگا یا تو مقلد ہوگا۔ جو محقق ہوگا وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اور جو مقلد ہوگا بلا تحقیق، بلا دلیل باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور تحقیق ہر ایمان والا کر سکتا ہے، دنیا کے معاملے میں تو کر سکتا ہے، دین کے معاملے میں کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ عامی آدمی، ان پڑھ آدمی کا کسی صحیح العقیدہ متبع سنت محقق سے سوال کرنا بھی تو تحقیق کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے نزدیک اس کی یہی تحقیق مانی جائے گی۔ حدیث کی اسناد کی تحقیق میں کسی پر خاص قید لگانا درست نہیں ہے۔ جو آدمی بھی اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے، اور تحقیق کا میدان کا دروازہ کھلا، قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ اس دروازے کو بند نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وقاص صاحب ہم لوگوں پر برادر کی سوچ کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ برادر کی سوچ والے ہیں، کہ آپ لوگ انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ برادر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا ضرور کہوں گا میں کہ برادر بھی بلا تحقیق بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں اپنی تقارینوں کے اندر، اپنی اسپیچوں کے اندر۔
تو جو بلا تحقیق بات بیان کرے وہ برادر ہو سکتا ہے. ہم تو الحمدللہ دین کی بات اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر چیک کر کے بیان کرتے ہیں. ہماری تحقیق غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. کوئی غلط ثابت کر دے تو ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو اپنے آپ کو کسی مدرسے سے فارغ نہیں کہلواتے ہیں، نہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مدرسے کے فارغ ہیں. پھر کس طرح سے آپ الزام لگا رہے ہیں کہ سلفی لکھنا، سلفی کہلوانا یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. اور وقاص صاحب نے جس حدیث کو دلیل بنا کر کے کہا کہ سمساد سلفی نے جو آخر میں سلفی لگایا ہے یہ دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے، تو پہلی بات یہ ہے وقاص صاحب کہ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جو اپنے نام کے آخر میں سلفی لگایا ہے یہ جامعہ سلفیہ سے فارغ کی نسبت ہے. ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہم سلفیہ مدرسہ سے فارغ ہیں، اس بنا پر اس کی نسبت سے ہم سلفی لگا رہے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کہیں کہلوایا ہے، بلکہ ہماری نسبت اس بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سلف کہلوایا ہے. ہم اس کی دلیل بھی آگے پیش کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے میں وہ حدیث کے بارے میں وضاحت کرنا چاہوں گا جس کو وقاص صاحب نے دلیل میں پیش کیا اور ہمارے اوپر جو دھوکہ دینے کا الزام لگایا کہ عامی آدمی اگر سلفیہ مدرسہ سے فارغ نہیں ہے اور اپنے نام کے آخر میں سلفی لگاتا ہے تو یہ دھوکہ دینے والی بات نہیں ہے. تو بالکل یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، لیکن جب وہ دعویٰ کرے تو ہم نے تو کوئی دعویٰ کیا نہیں، لہٰذا ہمارے اوپر یہ حدیث فٹ نہیں ہوتی ہے. لہٰذا آئیے ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ وہ حدیث کس طرح سے ہے اور کن لوگوں پر فٹ ہوتی ہے. وہ حدیث 2 سند سے میری تحقیق کے مطابق ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک عورت کے تعلق سے کہا کہ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ میری شوقن ہے، اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستانیں اسے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا المتصبح بما لم یؤت کلابس ثوب الزور، کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسروں کے کپڑے مانگ کر پہنے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5219، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2130. اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول اگر میں یہ کہوں مجھے یہ سب میرے خاوند نے دیا ہے جو اس نے نہیں دیا ہے، یعنی حقیقت میں وہ نہیں دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتصبح بما لم یؤت کلابس ثوب الزور، جو کھانا نہیں ملا اپنے آپ کو اس سے سیراب ظاہر کرنے والا جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے. دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2129، 5583، مسند احمد میں حدیث نمبر 25340، اسی طرح سے نسائی کبرا کے اندر حدیث نمبر 8920 پر. یہ بات صحیح ہے کہ جو چیز اس آدمی سے نہیں ملا ہو اس چیز کا اس آدمی سے ملنے کا دعویٰ کرنا دھوکہ دینے والی بات ہے، جھوٹ میں شمار ہونے والی بات ہے. اسی طرح سے کوئی کسی مدرسے کی طرف نسبت کر کے دعویٰ کرے کہ میں نے فلاں ڈگری فلاں مدرسے سے لی ہے اور اپنی نسبت اس اعتبار سے سلفی کرے، لیکن حقیقت میں اس نے اس مدرسے سے تعلیم ڈگری نہیں لی ہے، تو وہ آدمی بھی دھوکہ دینے میں شمار ہو سکتا ہے. لیکن اس حدیث کو ایسے آدمی پر فٹ کرنا جو اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے
सलफी कहता है, फलां सलफी लिखता है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लोगों के लिए सबसे पहले सबसे अच्छे सलफ हैं। और सलफी जो उस हदीस की बुनियाद पर अपने आप को सलफी यानी सलफ वाले कहते हैं, तो ये धोखा देने की बात नहीं है। बाकी वह किसी मदरसे की तरफ अपनी तालीम हासिल करने का दावा नहीं करता, तो उसको धोखा देने वाला कहना खुद तकलीदी जहन रखने वाला ही हो सकता है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को सलफी कहना साबित है। शेख वक्कास साहब को सबसे पहले तो यह जान लेना चाहिए था कि हमने अगर अपने नाम के आखिर में सलफी लिखा है तो किसकी निस्बत करके लिखा है, किस बुनियाद पर लिखा है, इस बारे में हमसे राब्ता करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। हम अपने आप को सलफी कहते हैं इस बिना पर नहीं कि हम जामिया सल्फिया मदरसा से फारिग हैं, वहां से हमने पढ़ाई की है, बल्कि हम अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। पहले वो हमारे सलफ, हमारे रहनुमा, हमारे नमूना, हमारे रोल मॉडल हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 21 में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है, बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पर अपनी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था, फ़इन्नी निअम सलफु अना लकी, यानी मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन सलफ हूं। और हाफिज जुबैर अली जई रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा किया है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा आगे जाने वाला हूं। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 6285, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 6314 और 2450, सही उल जामे के अंदर हदीस नंबर 2054। इस हदीस से मालूम हुआ कि सबसे पहले हम तमाम मुसलमानों के सलफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उन्हीं को सहाबा ने अपना सलफ, अपना रहनुमा, नमूना, आइडियल, रोल मॉडल माना था। आज हम अपने नाम के साथ सलफी नाम लगाते हैं तो किसी मदरसे की निस्बत से नहीं लगाते हैं, बल्कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए पहले सलफ हैं उनकी तरफ निस्बत करते हैं, और मोहम्मद भी उन्हीं की तरफ निस्बत करते हुए लगाते हैं, किसी मोहम्मदी मदरसे की तरफ निस्बत करते हुए नहीं लगाते हैं। यह बात कान खोल करके सुन लेना चाहिए वक्कास साहब को। कौन किसको धोखा दे रहा है यह अल्लाह ताला ही जानता है। इस बारे में किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले हमें चाहिए कि हम उस शख्स से राब्ता कर लें, जानकारी ले लें। यह नहीं कि अपनी अकल से उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दें, उसके ऊपर बहतान बांध दें झूठा। यह गलत बात है। इसी तरह से किसी पर बिला तहकीक फतवा लगाना आसान है, और जब फतवा पर दलील की सनद की तहकीक करने को कहा जाता है तो तकलीदी मौलवी कहते हैं हम इसके अहल नहीं हैं, हमारी ये फील्ड नहीं है। अजीब जवाब होता है। इसी तरह से सलफ का लुग़वी मानी भी मैं बता दूं कि लुगत में सलफ उसको कहते हैं जो इल्म, ईमान, फजल और एहसान में सबकत ले जा चुका हो। इब्ने मंजूर कहते हैं सलफ उसको भी कहा जाता है जो तुम्हारे आबा व रिश्तेदार तुमसे उम्र में बड़े हैं या फजल में आगे हैं। इसीलिए सदर अव्वल यानी ताबईन को भी सलफ सालहीन कहा जाता है। देखिए लिसानुल अरब में जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 159 में। इसी तरह से एक ज़ईफ हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि जब उस्मान
ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ایک خاتون کہنے لگی عثمان تمہیں جنت مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے شہسوار اور ساتھی تھے، اس لیے مرنے کے بعد جنت ہی میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کا پیغمبر ہونے کے باوجود معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ سن کر لوگ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ڈر گئے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحقی بسلفنا الخیر عثمان ابن مظعون. اس میں سلف کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے سلف ہمارے آگے جانے والے بہترین ساتھی عثمان ابن مظعون سے جا ملو، جس سے ان کا جنتی ہونا ثابت ہو گیا. اس پر عورتیں رونے لگی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوڑوں سے مارنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا عمر رک جاؤ. پھر خواتین سے فرمایا، عورتوں سے کہا کہ تمہیں رونے کی اجازت ہے، لیکن شیطان کی چیخ و پکار سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر فرمایا کہ جب تک یہ آنکھ اور دل کا معاملہ رہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور باعث رحمت ہوتا ہے، اور جب ہاتھ اور زبان تک نوبت آ پہنچے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھیے یہ حدیث مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 3103 2127 اور طبرانی فی الکبیر کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 8317. اسی طرح سے طبقات ابن سعد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 398 399 پر، مسند طیالسی کے اندر حدیث نمبر 2817، اور اسی طرح سے یہ حدیث ابو نعیم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 4869 کے اندر ہے. اور اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے. اس کی سند میں اس کی سند صحیح نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ موضوعہ میں حدیث نمبر 1715 میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے. علت کیا ہے، خامی کیا ہے؟ اس کی سند کے اندر علی ابن زید ابن زیدان یہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، جرح مفسر ہے اس کے اوپر. اس کی بنا پر یہ سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. معلوم ہوا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سلف کہلایا. اگر کوئی اس نسبت سے اپنے نام کے آخر میں سلفی لگاتا ہے تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے لگا رہا ہے، کسی جامعہ سلفیہ کی طرف نسبت کر کے نہیں لگا رہا ہے. یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر سے دور ہونی چاہیے. اور جو سلفیت کے ٹھیکیدار ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے نام کے آخر میں سلفی لگاتا ہے وہ جامعہ سلفیہ مدرسہ سے فارغ ہے، اس بنا پر وہ سلفی لگاتا ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ جو شخص لگا رہا ہے، چاہے وہ علم یافتہ ہو چاہے علم یافتہ نہ ہو، چاہے اس کے پاس سند ہو چاہے اس کے پاس سند نہ ہو، اگر وہ لگاتا ہے تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا سلف ہوں، اگر وہ اپنے نام کے آخر میں سلفی لگاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے کہ ہم سلف والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں. یہ یقین ہونا چاہیے، تب غلط فہمی دور ہوگی. اس طرح سے بغیر چھان بین کیے کسی کے اوپر بہتان بازی کر دینا کہ یہ عامی آدمی ہے، یہ ان پڑھ آدمی ہے، یہ ان پڑھ آدمی ہوتے ہوئے یہ اپنے نام کے آخر میں سلفی لگاتا ہے تو یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس طرح سے بہتان بازی کرنا کسی کے اوپر
ضروری ہے کہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانے، پھر اس کے بارے میں بات کرے۔ اور جن لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہی عالم کہلائے گا، وہی علم والا کہلائے گا جس کے پاس مدرسے کی ڈگری ہو، جس کے پاس مدرسے کی سند ہو، جو مدرسے کا فارغ ہو، وہی عالم کہلائے گا، وہی علم والا کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جو بغیر مدرسے کا علم حاصل کیا ہو، کتابوں کا مطالعہ کر کے، علماء کی صحبت اختیار کر کے، علماء سے رابطہ کر کے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آن لائن وغیرہ کے ذریعے، وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ علم والا نہیں ہو سکتا۔ ایسی سوچ رکھنے والا باطل سوچ رکھتا ہے، انہیں اپنی سوچ کو بدلنی ہوگی، انہیں اپنی سوچ کو بدلنی پڑے گی، کیونکہ وہ بھی عالم ہو سکتا ہے، وہ بھی علم والا ہو سکتا ہے جو بغیر مدرسے کی تعلیم حاصل کیا ہو۔ اسی طرح سے شیخ وقاص صاحب نے اپنی ایک آڈیو کے اندر نسیم بھائی پر جھوٹا الزام لگایا، کہا کہ نسیم بھائی سب سے بڑی غلطی آپ نے یہ کی کہ بنا میرے پرمیشن کے، بنا میری اجازت کے میرا نمبر گروپ کے اندر ایڈ کیا، پھر جب میں اپنی مرضی سے گروپ سے نکل گیا تو آپ مجھ سے جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سنیے انہی کے زبانی کہ کس طرح سے نسیم بھائی کے اوپر جھوٹا الزام انہوں نے لگایا۔ نسیم بھائی، آپ نے جو سب سے بڑی غلطی یہ کی جو ہے، مجھے بنا میری اجازت کے آپ نے میرا نمبر ایک گروپ میں ایڈ کیا، اور جب میں اپنی مرضی سے وہاں سے نکل گیا تو آپ مجھ سے جو ہے جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں، کلیئر کروں کہ کیا وجہ ہے، کوئی خاص وجہ ہے نکلنے کی، کیا فلاں دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں کہ مکلف آپ نہیں تھے، جو ہے یہ حرکت زیب نہیں دیتی۔ اس بارے میں کال کر کے میں نسیم بھائی سے پوچھا کہ آپ پر وقاص صاحب الزام کیوں لگا رہے ہیں، کہ آپ نے ان کو بغیر ان کی اجازت سے، بغیر پرمیشن سے آپ نے گروپ کے اندر ایڈ کیا۔ تو نسیم بھائی نے کہا کہ تنظیم بھائی نے ان کو ایڈ کیا تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ وقاص صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ایک ڈگری یافتہ ہونے کے باوجود۔ سنیے نسیم بھائی کی زبانی۔ تو تنظیم بھائی ایڈ کیے ہیں تو جس کو جو ایڈ کرتا ہے وہ جانتا ہے کون مجھے ایڈ کیا ہے، نمبر اس کا آتا ہے، معلوم ہے نا آپ کو۔ تو آپ کے اوپر کیوں الزام لگا رہا ہے؟ وہی تو دیکھیے، وہی اس کی بدماشی دیکھیے، اس کی بدماشی دیکھیے کہ تنظیم بھائی نے اس کو ایڈ کیا۔ مجھے واللہ خبر بھی نہیں اس بات کی ہے، مجھے اس بات کی خبر بھی نہیں کہ انہوں نے ایڈ کیا ہے۔ اسی طرح سے نسیم بھائی نے شیخ وقاص صاحب سے کچھ سوال پوچھ لیے، بجائے ان سوالوں کے جواب دینے کے انہوں نے اپنی پوری بھڑاس نکال دی غصے میں، اور ان کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے علمی حسد بھری ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کو قرب و جوار میں علماء نہیں ملے، کہ آپ چلے گئے پڑوس کے ملکوں میں، وہاں کے شاگردوں سے فون پر ایک دو بات کر کے آپ کے ساتھ میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا علم دان سمجھنے لگے، جبرن کسی کو گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ آپ کو زیبا نہیں دیتا۔ زبردستی کی حرکتیں نہ کیجئے آپ، نہیں تو اس دنیا میں رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ کل قیامت کو میں آپ لوگوں کا گریبان پکڑ لوں گا اور کوئی روک نہیں پائے گا۔ بتائیے قیامت کے دن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا کہ آپ ایسے کسی کا گریبان پکڑ لیں گے؟ توبہ کیجئے، توبہ کیجئے مرنے سے پہلے۔ آئیے میں سب سے پہلے شیخ وقاص صاحب کی یہ آڈیو سناتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عالم، ایک ڈگری یافتہ، ایک سند یافتہ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، کہ کس طرح سے ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے علمی حسد بھرا ہوا ہے۔ سنیں آپ ان کی زبانی۔ ہاں نسیم سلفی صاحب، یہ آپ نے کیا جو ہے ماجرا کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے؟ کیوں آپ زبردستی جو ہے جبرن جو ہے کسی کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں کسی چیز میں؟ آپ اپنی دنیا میں رہیں اور آپ اپنے لوگوں میں رہیں۔ آپ یہ جان لیجئے آپ کی جو حرکتیں ہیں اور آپ کے حواری مواری کی جو حرکتیں ہیں وہ سب مکمل طور پر برداشت سے میل کھاتی ہیں۔
آپ کو یہاں قرب و جوار میں علماء نہیں ملے، جو آپ چلے گئے جو ہے پڑوس ملک میں، اور وہاں کے جو ہے ان کے شاگردوں سے فون پہ ایک دو بار بات کر کے آپ اور آپ کے جو ہے ساتھ میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا علم دان سمجھنے لگے اور محدث سمجھنے لگے۔ آپ اپنی دنیا میں رہیے، اگر نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نصیحت نہیں لینا چاہتے ہیں اور جبرن جو ہے آپ کسی شخص کو گھسیٹ رہے ہیں، کسی آدمی گھسیٹ رہے ہیں، یہ آپ کو بھی زیب نہیں دیتا ہے اور دیگر لوگوں کو بھی زیب نہیں دیتا ہے۔ زبردستی کی چیزیں، زبردستی کی حرکتیں نہ کیجیے آپ، نہیں تو اس دنیا میں بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی، اور انشاءاللہ کل قیامت کے روز بھی آپ لوگوں کا گریبان میں پکڑ لوں گا انشاءاللہ، اور کوئی روک نہیں پائے گا۔ شیخ وقاص صاحب کے ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ڈگری یافتہ، ایک سند یافتہ مدرسے کا فارغ شخص اس طرح کی گری ہوئی بات کر سکتا ہے کہ اپنے قرب و جوار کے علماء کو چھوڑ کر پڑوس کے ملک میں جا کر کے، بھائی کوئی بھی ہو، صحیح العقیدہ ہو، محقق ہو، تو اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ صرف اپنے علماء سے ہی لینا ہے، اپنے ہی ملک سے لینا ہے، کسی اور علماء سے، کسی اور ملک سے رابطہ کر کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کرنا ہے، ایسا تو کوئی شرط تو ہے نہیں۔ لیکن ان کو حسد، آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے اندر، سنا آڈیو کے اندر، کہ کس طرح سے ان کے اندر علمی حسد ہے۔ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن آپ لوگوں کا گریبان پکڑ لیں گے، کوئی وہاں چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے ان کو کہ اللہ کے سامنے یہ گریبان پکڑیں گے اور اللہ وہاں صرف دیکھتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے سند یافتہ، ڈگری یافتہ مولویوں سے عوام کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔